یہ اہم ترین سوال ہے، کیا امام حسین نے دین کو بچایا؟ بس پہلا جو اعتراض آتا ہے دشمنوں کی جانب سے وہ یہ آتا ہے کہ دین تو اللہ کا تھا، کیا ضرورت ہے کسی کو بچانے کی؟ دین کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایک انسان بچائے؟ یہ ایک وہ اعتراض ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دین تو اللہ کا تھا، یہ تو آیا ہی دنیا کے لیے تھا، کیا ضرورت ہے کہ، اور کیوں ایسا تصور کیا جائے کہ ایک انسان، اب ہم تو امام کہتے ہیں لیکن بالآخر لوگوں کے نزدیک تو وہ ایک انسان ہے، بلا شک انسان ہے لیکن امام ہے۔ تو پہلا جواب ہمارا یہ ہوگا کہ کیا یہودیت اور مسیحیت اللہ کے دین تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ایک ملک کے ذریعے یعنی فرشتے کے ذریعے وہ دین یعنی وہ تعلیمات آئیں یا نہیں آئیں؟ کیا وہ تعلیمات ایک نبی مرسل پر، ایک اولو العزم نبی تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کیا مسیحیت اور یہودیت میں انحراف ہوا یا نہیں ہوا؟ تو وہ بھی تو اللہ کے دین تھے۔ بس یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے دین میں انحراف آ سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں تحریف، جیسے کہ تورات انجیل میں ہوئی، تحریف ہو سکتی ہے، لیکن اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آخر نبی کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور آخری کتاب کو تحریف سے بچانا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر کام کو کسی سبب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہمارے ممبر پہ بعض دفعہ اس قسم کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ انبیاء کا محتاج ہے، نہ حتی اشرف الانبیاء کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک فضیلت دی ملائکہ کو، یہ اللہ نے فضیلت دی انبیاء کو، یہ اللہ نے فضیلت دی اشرف الانبیاء کو، یہ اللہ نے فضیلت دی اہل بیت رسول اللہ کو دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ محتاج کسی کا نہیں، یہ ذہن میں رہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ تعلیمات میں نہ خلقت میں۔ تو پہلا جواب تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ختم ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہودیت اور مسیحیت ختم ہو گئی، یعنی تحریف ہو گئی۔ اب دین اسلام کو بھی خطرہ تھا لیکن اسے بچانا تھا۔ بچانے کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے سسٹم بنایا؟ وہ سسٹم ہے امامت کا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.